بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم 26ویں سپارے میں سورۃ الاحقاف ہے اور سورۃ الاحقاف کا موضوع توحید، رسالت، قیامت، یہ 3 اہم مضامین اس میں مذکور ہیں۔ اور چنانچہ دوسرے رکوع میں کافروں کا، نافرمانوں کا ایک جملہ نقل کیا گیا کہ کافر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک اور کافر تھے وہ غریب اور فقیر صحابہ کو دیکھ کر یوں کہتے تھے کہ اگر دین میں کوئی بہتری اور بھلائی ہوتی، اسلام میں کوئی بہتری اور بھلائی ہوتی تو یہ لوگ ہم سے سبقت نہ کرتے بلکہ ہم آگے ہوتے، اس لیے کہ ہر سبقت، ہر بھلائی اور ہر اچھائی کے کام میں ہم پیش ہوتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو ہم بھی آگے ہوتے، اس میں تو کوئی بھلائی ہے ہی نہیں ہے۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، وہ کہتے ہیں ان قریب یہی کہیں گے کہ یہ تو پرانے جھوٹے قصے ہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری اور اس میں بھی رحمت کی باتیں، اور وہ بھی کتاب ان کے لیے مقتدا اور پیشوا تھی، اور یہ کتاب قرآن مجید بھی اسی طرح سے ہے، رحمت کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے مقتدا اور پیشوا ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو آپ ڈرائیں، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں ہوں۔ کون سے ایمان والے؟ جو یوں کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، اعمال پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ، سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو، ہمیشگی کی جائے، استقامت کو اختیار کیا جائے۔ تو استقامت والے اعمال اللہ کو محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ مبارکہ میں 2 لوگوں کے حالات کو ذکر فرمایا، ایک وہ شخص جو ماں باپ کا فرما بردار اور دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے اس کے معاملے میں یہ ذکر کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ ماں نے آدمی کو مشقت در مشقت اٹھایا، پالا پوسا اور دودھ پلایا اور جنا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جو شخص فرما بردار ہوتا ہے وہ جب جوانی کو پہنچتا ہے اور بلوغ کے بعد پھر 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے، قالا، وہ یوں دعائیں کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے ماں باپ پر کی ہیں۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اعمال صالحہ کروں، ایسے اعمال صالحہ کے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنانا، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں اللہ پاک کی طرف ہی، اے اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بیان ہے اس کا جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اور ہر اولاد کو ایسا ہی ہونا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے۔ کون سی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک اعمال کروں جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہو، اور اے اللہ مجھے میری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ پاک ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، اور ان کے گناہوں سے اللہ پاک درگزر کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بات بھی سن لو، والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون، اور وہ بد نصیب انسان کہ جس کو ماں باپ ہدایت کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں، خیر کی اور بھلائی کی بات کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتا ہے اف لکما، تمہارا ستیہ ناس ہو، اتعداننی ان اخرجا،
تم مجھے یہ وعدے دیتے ہو کہ مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، میں اٹھایا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ گزر گئے، کوئی نہیں اٹھایا گیا۔ وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ فریاد کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ویلک آمن، تیری ہلاکت ہو تو اللہ کی بات کو سن لے، مان لے، ہمارا فرما بردار بھی بن جا، اللہ کا فرما بردار بھی بن جا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن وہ بیٹا یوں کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ دین تو گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ فرمایا اولئک الذین حق علیہم القول، ایسوں کے لیے پھر اللہ پاک کے عذاب ثابت ہو چکے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے اندر بھی اس قسم کے لوگ تھے، اس امت کے اندر بھی اگر ایسے قسم کا کوئی فرد ہے، کوئی لوگ ہیں، کوئی جماعت ہیں، تو ایسوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب ثابت ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہود علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، ڈرایا، لیکن ظالم جب نہ سمجھے تو اللہ پاک نے ان پر ایسی ہوا کو مسلط کیا تدمر کل شیء بامر ربھا، جس نے ہر چیز کو تہ و بالا کر دیا اپنے پروردگار کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری، صبح ہوئی تو یہ حال تھا، نہیں نظر آ رہے تھے ان کے مگر کھنڈرات ہی کھنڈرات، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس طرح سے ہم مجرم قوموں کو ختم کیا کرتے ہیں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور دوسروں کو حق بات سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہی ضائع ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں۔ یہ اضلال، گمراہ کرنا انسان کے اپنے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس سب کو مانتے رہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ پاک ان کے گناہوں کو دھو دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ پاک ان کے احوال کو اچھا کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لو گے تو اللہ ینصرکم، اللہ پاک پھر تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور اللہ پاک تمہارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جمائے گا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اللہ پاک ایمان والوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون، وہ دنیا میں فائدہ حاصل کرتے ہیں، یاکلون کما تاکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھاتے ہیں، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کثرت طعام، کہ کافر بہت کھاتا ہے، اس لیے کہ نہ تو وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اور اس کا مقصد ہی دنیا کے اندر کھانا پینا ہے۔ مومن کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کھانا صرف اس لیے کھا رہا تاکہ اللہ کی بندگی کر سکے، تو اس لیے کھانے میں بھی انسان احتیاط کرے، قناعت سے کھانا کھائے، اتنا کھانا انسان حد سے تجاوز کھانے میں نہ کر جائے، یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کھانے میں اسراف کیا ہے کہ انسان کے پیٹ میں ایک حد یہاں تک پہنچتی ہے کہ اندر کا مزاج یہ کہتا ہے کہ بس اب کفایت ہو گئی ہے، اس کے بعد جو مزید آدمی کھاتا ہے وہ اسراف میں شامل ہے، اور اسراف سے پوچھا جائے گا۔ ان المسرفین، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بے جا خرچ کرنے والے، بے جا اسراف کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے پینے میں بھی احتیاط کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ پاک نے پوری طب کو اس لفظ میں جمع کر دیا، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو۔
تو کھانے میں اعتدال ہوگا، اسراف نہیں ہوگا، اعتدال ہوگا تو بہت ساری بیماریوں سے از خود جان چھوٹ جائے گی، بہت ساری بیماریوں سے آدمی بچ جائے گا اگر انسان کھانے میں اعتدال رکھے۔ اس وقت کھائے جب انسان کو بھوک محسوس ہو، اور اس وقت کھانا چھوڑ دے جب بھوک باقی ہو، تو پھر اس کو بیماریاں بہت کم آتی ہیں۔ تو اس لیے اعتدال میں بتایا۔ کافر فرمایا ایسا کھاتا ہے جس طرح سے جانور کھاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حد سے تجاوز کر کے کھاتا ہے۔ افمن کان مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمایا جنت والوں کے لیے اللہ پاک نے نہروں کے وعدے فرمائے ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک نہر ایسے پانی کی جو خراب نہیں ہونے والا، ایک نہر ایسے دودھ کی کہ جس کا ذائقہ نہ بدلے، ایک نہر ایسے شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ، اور ایک نہر ایسے شہد کی جو صاف اور شفاف ہے۔ یہ اللہ نے ہر جنتی کو 4 نہریں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کیا یہ شخص جس کو 4 نہریں ملیں گی، اور وہ جو جہنم میں ہوگا اور اس کو کیا پلایا جائے گا؟ سقوا ماء حمیما، جس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وقت فقط امعاءہم، اور اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کے باہر پھینک دے گا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، سب سے زیادہ مجھے محبوب۔ آپ کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک آپ کو غالب کرے گا، آپ کے دین کو غالب کرے گا، اور اب آپ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہوگا، پھیلے گا۔ فتح صلح حدیبیہ کے موقع پر ان آیات بینات کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور کچھ منافقوں کے احوال بھی ذکر فرمائے، اور پھر وہ صحابہ جان نثاران رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کی کامیابی اور اللہ پاک کی جانب سے ان کو جو رضامندی ملی ہے اس کو ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورۃ الحجرات میں معاشرتی اصول کو ذکر فرمایا، اور بہت اہم معاشرتی زندگی کے اصول اور ضابطے ہیں۔ پہلا اصول لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، اپنے اختیار کو نہ چلاؤ، یہ معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ دوسرا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ جب روزے پر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤ تو بہت پست آواز سے وہاں کھڑے ہو کے درود اور سلام پیش کرو۔ اونچی آواز کرنا جائز نہیں ہے، اونچی آواز سے بولنا، بات کرنا، چیخ کر بات کرنا بالکل وہاں جائز نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض، اور دیکھو نبی کو تم ایسے نہ پکارو، نبی کا نام ایسے نہ لو جیسا تم ایک دوسرے کا نام لیتے ہو آپس میں، بہت احترام سے نبی کا نام لو۔ اگر تم نے نبی کی عظمت کو نہ اختیار کیا تو یاد رکھنا تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو توہین رسالت سے انسان کے اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں، توہین رسالت سے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا توہین رسالت کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص گستاخی کرتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہدف بناتا ہے، یقیناً وہ تو دار اسلام سے خارج ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں گستاخی کرتا ہے، برے جملے کہتا ہے، جیسے آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں۔ دوسرا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، یہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بسا اوقات انسان کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ آدمی کسی سنت کا مذاق اڑائے۔ معمولی سی بھی سنت ہے، اس کا مذاق اڑانا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا، داڑھی ہے واجب کے درجے میں ہے، نہیں رکھے گا گناہگار ہوگا، لیکن ایک شخص داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ٹخنے ہمیشہ اوپر ہونے چاہیے، شلوار کے ٹخنے اوپر، مطلب ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے اور شلوار نیچے نہ ہو۔ اب یہ سنت عمل ہے، نیچے رکھنا گناہ کبیرہ ہے، ٹخنوں کا چھپانا مرد کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدمی اگر اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، تو خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے نکل جائے۔ اسی طرح سے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا سنت ہے، اگر نہیں کھائے گا تو ٹھیک ہے، سنت چھوڑا ہے، فرض نہیں ہے۔
لیکن ثواب کی بات ہے، اجر کی بات ہے. لیکن ایک شخص اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے تو سخت بات ہے. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تو انہوں نے ازرو تکبر کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا اللہ کرے تو نہ کھا سکے. اس کا ہاتھ شل ہو گیا. تو محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا ہاتھ جو شل ہو گیا، نبی علیہ السلام نے کیوں بددعائیہ کلمہ کہا؟ آپ علیہ السلام نے بددعائیہ کلمہ اس لیے کہا کہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لیا. اگر یہ نہ کہتے اور یہ دنیا میں اس کو سزا نہ دی جاتی تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو عذاب لاحق ہوتا. تو اس لیے توہین سے آدمی بچے. یہ بھی توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، نبی کے پاس یعنی روزے کے پاس جا کر آوازوں کو جو لوگ پست کرتے ہیں اور آہستہ بولتے ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا ہے، یہ متقی لوگ ہیں. حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ اب ایک معلم، ایک مربی، ایک استاذ، ایک عالم دین کے بھی یہ آداب ہیں. گو کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ان چیزوں کی رعایت رکھنا فرض اور واجب کے درجے میں، لیکن عام آدمی جو نبی کا جان نشین ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی محنت اور کوشش کر رہا، اس کے ساتھ ان آداب کا خیال رکھنا مستحب کے درجے میں ہے اور رکھنا چاہیے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، فرمایا کہ وہ لوگ جو حجروں کے پیچھے سے نبی کو پکارتے ہیں وہ سمجھ نہیں رکھتے. انہیں یہ چاہیے، معلم اور استاذ اور مربی کا ادب یہ ہے کہ انتظار کرو، جب وہ اپنی ضرورت سے باہر نکلے تو پھر جو بات کہنی ہے وہ کہو. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی لوگ آئے اور باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہمیں آپ سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے. تو اس پر اللہ پاک نے آیت اتاری، تھوڑا سا صبر کر لو بھائی. نبی علیہ السلام کو آرام اگر کر رہے ہیں تو آرام کرنے دو، جب اپنی ضرورت سے باہر نکلیں گے تو پھر بات کر لینا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تیسرا اصول یہ ذکر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص خبر لے کے آتا ہے جو غیر معتبر آدمی ہے تو اس کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق اس پر عمل نہ کیا کرو. اگر بلا تحقیق اس پر عمل کرو گے تو تمہیں شرمندگی اور ندامت ہوگی. اور اسی طرح سے پھر چوتھا اصول یہ ذکر فرمایا کہ جہاں تم دیکھو دو مسلمان آپس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں، لڑائی اختیار کی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو. دو خاندان ہیں، دو مسلمان ہیں، ان میں صلح کرا لو. فرمایا یہ صلح کرانا بہت بڑا عمل ہے، اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے. صلح اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. پانچواں اصول یہ ذکر فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے جو مذاق اڑانے والے ہیں وہ زیادہ بہتر نہ ہوں، جن کی مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، لمز نہ کرو. تانے دینا بہت بدترین عمل ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، برے ناموں سے یاد نہ کرو، برے ناموں سے یاد کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے محبت بڑھانے کے اسباب ہیں سلام میں پہل کرنا اور مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا اور آنے والے کے لیے مجلس میں جگہ چھوڑنا، یہ محبت بڑھانے کے اسباب ہیں. اس لیے فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے یاد نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ تو بہت بدترین اور برے گناہ ہیں. کیا کیا؟ مسلمان کا مذاق اڑانا، مسلمان کو تانے دینا اور مسلمان کو برے نام سے پکارنا. جو نام اس کے ماں باپ نے رکھا ہے اچھا نام، اس نام سے پکارو، نام نہ بگاڑو. یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے. بس اوقات نام گھر سے بگڑتا ہے اور پھر وہ بگڑتے بگڑتے وہ پورے معاشرے میں اسی برے نام سے، اسی غلط نام سے اس کو لوگ پکارتے ہیں، اسی نام سے جانتے ہیں. وہ بیچارہ بعد میں مجبور ہو کر اپنا نام بتاتا ہے اور فلان. اب اور فلاں کا مطلب کیا ہے کہ وہ تو اسی غلط نام سے پہچانا جاتا ہے. تو اس لیے اچھے نام سے پکارا کرو، یہ غلط بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. مسلمانوں کے معاملے میں بدگمان نہ ہوا کرو. ان بعض الظن اثم، بدگمانی تو گناہ ہوتا ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے.
ولا تجسسو، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑا کرو، مسلمانوں کی ٹوہ میں کیوں پڑتے ہو، تجسس کیوں کرتے ہو، یہ کیا کرتا ہے، اس نے کیا کہا، اور اس کی باتوں کی حرف گیری کرنا، اور اسی طرح سے اس کی ٹوہ میں پڑنا، اس کے اعمال کو جانچنے کی کوشش کرنا، یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، تو کسی کے خفیہ حالات کو معلوم کرنا، ٹوہ میں پڑنا، یہ تجسس کرنا، یہ بڑا بدترین جرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں کے عیوب کو اس طرح سے تلاش کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، اللہ پاک اس کو گھر بیٹھے رسوا کرتا ہے، گھر بیٹھے اس کو رسوا کرتا ہے۔ یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعتوں سنو، مسلمانوں کی جماعتوں اس بات کو سنو کہ مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑا کرو، اور جو آدمی مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ پاک اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب اللہ پاک تلاش کرنے لگ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک اصول یہ بتایا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا تو بڑا بدترین جرم، کیا جرم ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، بہت بدترین جرم ہے۔ خاص کر کے روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے دو عورتیں لائی گئیں اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی، روزہ تھا اور انہیں قے آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پیالہ منگوایا، حکم دیا اس میں قے کرو۔ ایک نے قے کی، گوشت کے لوتھڑے نکلتے، دوسری نے قے کی، اس میں بھی گوشت کے لوتھڑے نکلے، ٹکڑے نکلے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو صبح سحری میں گوشت کھایا ہی نہیں ہے، نہ رات کو کھایا نہ صبح کھایا، یہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کسی مسلمان کا گوشت تم نے کھایا ہے، مطلب یہ کہ غیبت کی ہے، غیبت کی ہے۔ اللہ پاک کبھی کبھی ایسے دکھاتا ہے۔ ایک سفر میں آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا، دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے کسی کی غیبت کر رہے تھے، تیسرے کی، تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے گزر گئے، اور پھر آگے جب گئے تو ایک مردار گدھا پڑا ہوا نظر آیا، تعفن اور بدبو اس میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ آگے، تو آپ نے حکم دیا کہ کھا لو، اس کو کاٹ کے کھاؤ گدھے کے گوشت سے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو حرام ہے، مردار ہے، تعفن اور بدبو، اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھوڑی دیر پہلے جو تم نے گوشت کھایا وہ کوئی حلال تھا؟ مطلب یہ جو غیبت کی تھی وہ کوئی حلال تھی؟ وہ بھی تو حرام ہے۔ جس اللہ نے اس گدھے کو حرام قرار دیا اسی اللہ نے غیبت بھی حرام قرار دیا۔ تو بھائی بچا کرو، بھائی احتیاط کیا کرو، اس سے احتیاط کیا کرو۔ اور جب دوسرے کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے تو پھر حقوق العباد تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس کو اطلاع نہیں ہے کہ آپ نے غیبت کی ہے، اس کو نہیں پتہ، تو پھر کیا ہے؟ یہ حقوق اللہ ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ توبہ کریں اللہ سے، اللہ معاف کر دے گا، اس کے لیے استغفار کریں، معاف ہو جائے گی بات۔ لیکن اگر اس کو اطلاع ہو گئی ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی تو اب حقوق العباد ہو گیا، اب اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک وہ خود نہ معاف کرے گا، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، ایک اصول یہ ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے جو تمہارے خاندان بنائے ہیں، قبیلے بنائے ہیں، یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ خاندان اور یہ قبیلے اور یہ قومیں برتری کی دلیل نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ تقوی کی بنیاد ہے عزت، تقوی پر اللہ کے یہاں عزتیں ملتی ہیں۔ آخری اصول اس صورت کا یہ ذکر فرمایا کہ دین پر چلنے کی وجہ سے نہ نبی پر تم نے احسان کیا، نہ کسی اور پر احسان کیا، نہ کسی عالم پر احسان کیا، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ کسی نے کوئی بھی عمل کیا، نماز پڑھی ہے تو کوئی اللہ پر احسان تھوڑا ہی کیا ہے، خرچ کیا ہے تو کوئی کسی پر احسان نہیں ہے، اپنے لیے کیا ہے، اپنی آخرت بنے گی، آخرت میں کام آئے گا۔ کچھ لوگ آئے آپ علیہ السلام کے پاس اور آ کر اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کرنے لگے، ارے بھائی ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ تو ارشاد فرمایا بھائی قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین سمجھا رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے؟ اللہ کو نہیں پتا؟
اللہ تو آسمانوں و زمینوں کی غیب اور باریکیاں جانتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. قل کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کے احسان نہ دھرو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. قاف والقرآن المجید، یہ سورہ قاف اور سورہ زاریات دونوں میں آخرت کے مناظر ہیں، جہنم کے منظر، میدان محشر کی منظر کشی کی گئی ہے، اور انسان کے اعمال کے بارے میں بتایا گیا کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور بدیاں بھی اور گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں. اور سورت کے آخر میں پھر میدان محشر کی منظر کشی کی گئی ہے. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، اس دن سب سنیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز ہوگی کہ اے انسانوں میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہو جاؤ. تو سب کے سب وہاں جمع ہو جائیں گے. ارشاد فرمایا ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، اور ہم نے ہی تمہیں مارا، موت دی، اور ہم دوبارہ پیدا کریں گے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین اچانک پھٹے گی. ذالک حشر علینا یسیر، یہ دوبارہ اٹھانا یہ ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک اس کا یقین ہمارے دل میں بٹھائے کہ ہمیں میدان محشر میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. پھر سورۃ الزاریات میں قسمیں کھا کر کہا انما توعدون لصادق، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ سچا ہے. وان الدین لواقع، اور اسی طرح سے حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے. پھر صحابہ کے فضائل ذکر فرمائے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، ساری راتوں کو اللہ کی بندگی کرتے تھے، بہت تھوڑا رات کو سوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے، اور صبح کو استغفار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے یا اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. ایک خوبی تو یہ تھی راتوں کو بہت قلیل سوتے تھے اور صبح سحری کو استغفار کرتے تھے اور کیا کہتے تھے اے اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اور تیسری خوبی وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی. کیا مطلب؟ اگر کوئی سوالی آ جاتا تو اس کو خالی واپس نہیں لوٹاتے تھے، دیا کرتے تھے. اور دوسرا تلاش کرتے تھے مستحقین کو. محروم سے مراد کون؟ جو مستحق تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، اپنی شرم و حیا کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتا لیکن ہے مستحق، ایسوں کو تلاش کر کے وہ ان کے گھر میں پہنچاتے تھے. یہ صحابہ کی خوبی تھی. تو آج یہ خوبی بھی ہم اختیار کریں. اگر سائل کو دیتے ہیں سوالی کو بھی دینا اچھی بات ہے، مستحق آپ کو نظر آ رہا تو اسے دینا چاہیے، اور اگر مستحق نہیں ہے تو نہ دیں، پھر بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. ہم بدگمان ہو جاتے ہیں بہت جلدی، نہیں بھائی یہ تو فراڈی لگ رہا ہے. ایک ہوٹل میں آدمی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور دوست بھی ساتھ ہیں اور 6,000 اور 8,000 اور 10,000 کا بل دے کے آ گیا، اور باہر نکلا ایک فقیر نے کہا ایک روٹی کے پیسے دے دو، اور اس کو آدمی کہتا ہے کہ بھائی جھوٹ بولتا ہے. سمجھے؟ تو بھائی جتنا وہاں دیا کچھ تھوڑا سا آدمی کچھ تو کر لے. کیا پتا کون کیا ہے، کیا پتا کون کیا ہے، نہیں معلوم اس کی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے عام طور پر ہمارے ہاں بے شمار ایسے پیشہ ور بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کر دیا جائے. کھانے کی کوئی چیز دے دی جائے، بس یہ سمجھو کہ ایک سائل آیا ہے، کوشش کرو کہ اسے خالی نہ واپس لوٹاؤ. کھانے کی کوئی شے دے دو، کیش نہیں دیتے ہو کھانے کی چیز دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو. تو یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ سائل کو بھی دیتے تھے، محروم کو بھی دیتے تھے. اور محروم سے مراد وہ آدمی ہے تو مستحق لیکن سوال نہیں کرتا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، ایسے فقیر کہا کہ کس کے اوپر خرچ کرے؟ تو اصحاب صفہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو دین سیکھنے کے لیے ہر وقت آپ کے پاس موجود رہتے تھے. یوں سمجھے آپ علیہ السلام کی مسجد میں اصحاب صفہ کا چبوترا وہ مدرسہ تھا، اور وہاں وہ دین سیکھ رہے. کبھی 70 کبھی 60 کبھی 80 کبھی 100 کبھی 200 ہو جاتے. اور جن سب کے جو ہے وہ بڑے جو ہے حضرت ابو ہریرہ تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ بس ہم وہاں پڑے رہتے تھے، کوئی آ کے کھلا دیتا تو ہم مانگتے نہیں تھے، کوئی آ کے دے دیتا تو کھا لیتے تھے. بس ایک رسی لٹکی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی آ کے کھجور لٹکا دیتا، کوئی اور چیز پھل لٹکا دیتا، کوئی پنیر لگا، جو لگا دیتے تو بس ہماری قسمت، ہم کھا لیتے تھے.
کبھی کبھی 2 دن کچھ نہ ملے، 4 دن کچھ نہ ملے، فاقے ہو جاتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کو ایسوں پر خرچ کرو. الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں تجارت کے لیے وہ نہیں نکلتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء، عام آدمی ان کو مالدار تصور کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ چمٹ کے سوال نہیں کرتے. عزت نفس کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے، وہ مانگتے نہیں ہیں، لیکن ہیں وہ ضرورت مند. تعرفهم بسیماہم، اے نبی آپ پہچان لیں گے ان کو چہرے سے. اور پہچانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نکلا، بھوک نے اتنا ستایا. ابوبکر صدیق گزرے، مسئلہ پوچھا. مسئلہ تھا میرا بھوک کا، لیکن مجھے شرم آئے کہ میں کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے. میں نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، میرا مسئلہ اصل نہ سمجھ پائے. حضرت عمر گزرے، ان سے پوچھا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتا دیا، وہ بھی بیچارے نہ سمجھ پائے کہ مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے نبی تو جانتا ہے چہروں سے، تو چہروں سے پہچان لے گا. تو نبی علیہ السلام آئے، کہا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو جاؤں، اور میں نے مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام سے. ابو ہریرہ نے مسئلہ نہیں بتایا، کہا آ جاؤ میرے ساتھ. وہ سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ اکبر. مجھے گھر لے گئے اور اپنے گھروں سے پوچھوایا، 9 گھروں سے پوچھوایا، بھائی کوئی ہے کھانے کی چیز تو بتاؤ. ایک گھر سے ایک دودھ کا پیالہ نکلا، ایک گھر سے. اتنی نعمتیں آج ہم کھاتے ہیں بھائی افطار سحر میں، سوچو تو صحیح. پھر بھی اگر قیامت کے دن یہ کہا جائے کہ یہ صحابہ، یہ فقیر، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پھر بھی اللہ کو راضی کیا. تمہیں اتنی نعمتیں ملی تھی، تمہیں کیوں نہ راضی کیا؟ کیا رکاوٹ تھی دین پر عمل کرنے کے لیے؟ کیا چیز مانع تھی؟ کیا رکاوٹ تھی؟ کتنی چیزیں ہوتی ہیں افطار میں، سحر میں. ہر غریب سے غریب گھر کے اندر اتنا اللہ نے دیا ہوا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ سوچو کہ یہ حساب کتاب ہوگا ہم سے. تو کہا کہ بس وہ کیا ہوا کہ میں پیالہ تو آ گیا، اب مجھے یقین تھا کہیں گے سب کو بلاؤ، تو ایک پیالہ کیا کرے، کہا بلا کے لے آؤ. تو میں بلا کے لے آیا. اب مجھے یقین تھا کہ کہیں گے سب کو پلاؤ، اور یہی کہا سب کو پلاؤ. سب کو میں نے پلایا، سب کو پلایا، سب کو پلایا، سب کو پلایا. پھر مجھے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. میں نے بھی پیا، وہ پیا، اتنا پیا کہ یہاں حلق تک آ گیا. میں نے کہا بس اللہ کے رسول. پھر نبی علیہ السلام نے خود نوش فرمایا. تو راوی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کتنے تھے اس دن؟ کہا 300 کے قریب تھے. 300 کے قریب تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ، ایک برتن اتنے لوگوں پر کافی ہو گیا، اور سب نے بھر کے پیا، جی بھر کے پیا. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اس زندگی کو سوچا کرو. نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، فقر و فاقے، تنگیاں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود اللہ سے ان کی ایسی صلح تھی، ایسے خوش تھے. اس فقر میں بھی، اس غربت میں بھی اللہ سے خوش تھے. ایک دن ملتا تھا تو کھا کے شکر ادا کرتے تھے، ایک دن نہیں ملتا تھا تو صبر کرتے تھے. کہتے تھے بس ٹھیک ہے ہمارے لیے یہی صحیح ہے، ہم صبر بھی کریں گے، صبر پر بھی اجر، اور ملے گا تو کھائیں گے، تو شکر کریں گے تو شکر پر بھی اجر. دونوں حال میں خیر ہی خیر ہے. تو اس لیے اگر ہمارے اوپر کبھی حالات کی تنگی آ جائے، مشکل آ جائے، تو انسان اس کو آزمائش اور امتحان سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ صحابہ والے حالات آ گئے ہیں، برداشت کر لے تھوڑا سا. اور جب نعمتیں کھانے کی، پینے کی، قسم کی نعمتیں سامنے آئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، ایک ایک لقمے پر یا واسع المغفرہ، یا واسع المغفرہ، اے مغفرت فرمانے والے. جو پڑھتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا. الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، اس دعا کو جو پڑھتا ہے کھانے کے بعد اس کا حساب نہیں ہوتا. 3 دن نبی علیہ السلام بھوکے، کوئی شے کھانے کو نہیں ہے، اور مسجد میں آ گئے. اور تھوڑی دیر بعد ابوبکر صدیق آئے. کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے ستایا تھا اس لیے آ گئے. تھوڑی دیر بعد عمر بھی آ گئے. عمر کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول بھوک نے گھر سے چین میں نہیں بیٹھنے دیا اس لیے آ گئے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی حال ہے. تو تینوں بزرگ چلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں، ان کے باغ میں. اور ان کے باغ میں جب پہنچے تو وہ خود موجود نہ تھے، ان کی اہلیہ تھی. انہوں نے خیر بٹھایا. پھر ابو ایوب بھی آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں توڑی، تازی، کچھ کچی کچھ پکی، اور وہ کھجوریں لا کے سامنے رکھی، کھانے لگے. اور پھر ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا وہ ذبح کیا، اور گوشت بنوایا، پکوایا،
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی پر کچھ گوشت کے ٹکڑے رکھے اور کہا یہ جاؤ فاطمہ کو دے کے آ جاؤ. 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے. تو یہ زندگیاں تھیں ان لوگوں کی, اس طرح سے زندگیاں گزار کے چلے گئے لیکن ہیں کامیاب. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جنت کی عورتوں کی سردار, لیکن 3 دن فاقے ہیں گھر میں, پھر بھی اللہ سے خوش ہیں, پھر بھی اللہ سے خوش. کبھی گلہ نہیں آیا, یا اللہ نبی کے گھر میں بھی تو نے پیدا کیا ہے, جنت کی عورتوں کا سردار بھی بنایا ہے, کھانے کو نہیں ملتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو سوچو تو صحیح, ان کے گھر میں بھی اتنے, اگر ان کو اللہ پاک کھلاتا تو اتنا کھلاتا کہ بے انتہا گھر سونے چاندی سے بھر دیے جاتے. لیکن یہ سب کچھ ہوتا تو امت کے لیے تسلی کیسے بنتی, فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے تسلیاں کیسی بنتی. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کے گھروں میں اس طرح سے فاقے رکھے. اور آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل قوت آل محمد رزق آل محمد قوتا, اے اللہ محمد کے گھر کا رزق بس تھوڑا رکھنا. وہ ساتھ کبھی نہیں مانگی, اے اللہ تھوڑا رکھنا, اتنا ہو بس گزارا چل سکے. اور پھر وہ کچی اور پکی کھجوریں کھاتے پھر کہا کہ دیکھو ان کھجوروں کا بھی حساب ہوگا. اور یہ آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. یہ نعمت بھی پوچھی جائے گی, 3 دن کے بعد ملا یہ بھی پوچھی جائے گی. یہ افطار کے وقت ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا شربت میسر ہونا, ٹھنڈا پانی ملنا, یہ پوچھا جائے گا. یہ پھل فروٹ اور قسم کی چیزیں یہ پوچھی جائیں گی بھائی. تو اس لیے ان چیزوں کو کھا پی کے انسان اللہ کا شکر ادا کرے, شکرانہ پڑے, اللہ تیرا شکر ہے, میں اس قابل تو نہ تھا لیکن تو نے میرے اوپر انعام فرمایا, تو نے دیا ہے, تو اے اللہ میں اس نعمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو نے دیا تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.